السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ واجد اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان جناب سردار ناصر علی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جی؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بننے پہ پی ٹی آئی کی۔ دیکھیں راولپنڈی ڈویژن جو ہے نا، ڈویژن تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ راولپنڈی کینٹ ہے ہماری، خیر یہ تحصیل ہی کنسیڈر ہوتی ہے، تو راولپنڈی کینٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ پی ٹی آئی نے ابھی ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سر آپ سے میں آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اور آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ 92 میں نے میٹرک کیا فیڈرل بورڈ سے، اور 94 میں نے ایف اے کیا راولپنڈی بورڈ سے۔ اس کے بعد گریجویشن میں نے کی ہے 96 میں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد بیچ میں ایک سال جو ہے نا، وہ بیچ میں گیپ ہے، پولیٹیکل مطلب ایکٹیویٹیز ایسی تھیں۔ اس کے بعد 2001 میں نے ایل ایل بی کیا ہے، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد 2003 سے جو ہے نا آگے راولپنڈی بار میں جو ہے پریکٹس بھی کی ہے، جو ابھی تک جو ہے میں کر رہا ہوں۔ لیکن ابھی یہ جو کرونا والا مسئلہ ہے، ان حالات کے اندر جو ہے نا، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں آگے لے کے جانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو ہے نا انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھ یہ سیاسی اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی میں جاری رکھوں، اور جو ہے نا ساتھ اپنی فیلڈ جو پروفیشن ہے ہمارا ایز ایڈوکیٹ، وہ بھی خدمات جاری رکھوں۔ سر یہ کیسا اتفاق ہوا کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہے اور اس سے آپ سیاست کی طرف چلے گئے؟ دیکھیں جی، یہ تو وہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ اوورال اگر دیکھیں ہسٹری اٹھا کے، تو زیادہ تر جو میرے خیال میں ہمارے جو ایڈوکیٹ بھائی ہیں، وہ ان کا ٹچ رہتا ہے پولیٹکس کے ساتھ، کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے، ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہم نے ہر قسم کے بندے سے ملنا ہے، اور ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جو مسائل ہیں وہی ہم سنتے ہیں، وہی پٹیشن فائل کرتے ہیں، وہی وہاں پہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا مائنڈ آٹومیٹیکلی اس طرف موڑ دیتی ہیں کہ نہیں، عوام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر جو لائر بھائی ہیں، ان کا جو ہے نا وہ پولیٹکس کے آنا، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مسائل سن کے، اور وہ یہ مطلب حالات دیکھ کے، اس کے بعد وہ اپنا مائنڈ لگاتے ہیں کہ یار مجھے بھی پریکٹیکلی کوئی رول پلے کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹکس کے اندر آنا، اور ایز اے پروفیشن ایڈوکیٹ ہونا، یہ آپس میں دونوں جو ہے نا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے پھر زیادہ، اگر میں نے جتنا نام سنے آپ کا سردار صاحب کو، تو یہاں پہ ہر کوئی بندہ آپ کا نام لیتے ہیں، خاص طور پہ جب سماجی کام کی بات ہو تو زیادہ تر لوگ آپ کے نام لیتے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ بہت زیادہ سماجی کام کی۔ یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے نظر آیا؟ کیا کہاں پہ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے سماجی کام کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے، جب میری اس وقت ایج تھی 15 یا 16 سال، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا، آپ کا میڈیا بھی، اور ابھی تو ماشاءاللہ بہت پاورفل ہے میڈیا، چینلز بھی ہیں ہر جگہ پہ۔ اس وقت صرف پی ٹی وی ہمارے گھر آتا تھا، اور سب کے گھروں میں پی ٹی وی جو ہے نا وہ چل رہا تھا، لیکن اتنا اویئرنیس لوگوں کے اندر نہیں تھی۔ اصل میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، جو اس وقت کا ماحول تھا، ایک معاملات اور سلسلے تھے، مطلب وہ جو جنگ ہوتا ہے نا، اس سے برداشت نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں۔ پھر ایک پلیٹ فارم مجھے ملا پاسبان کا، جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم پاسبان۔ اس پلیٹ فارم سے پھر میں نے اپنا جو ہے نا، میرے اندر یہ چیز تھی کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کے کام کرنے چاہیے، جن لوگوں کے بارے میں، بیچاروں کے بارے میں کوئی نہیں سنتا، کوئی آواز ان کے اوپر تک نہیں پہنچتی، ان کو کم از کم ان کے حق کے لیے ہم آواز تو اٹھائیں، ان کو ریلیف مل سکے جس سے۔ تو پھر میں نے پاسبان جوائن کی، میں کینٹ کے اندر مختلف عہدوں کے اوپر بھی رہا، پھر ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جو ہے نا کافی ہم نے کام کیا ہے۔ پھر پاسبان کو کنورٹ کر دیا گیا شباب ملی کے، نام اس کا چینج کر دیا گیا۔ تو یہ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی کافی ایفیلیشن تھی ماشاءاللہ، وہ جب تک قاضی صاحب تھے اس وقت تک جو ہے نا جماعت اسلامی کے اندر جو تنظیمیں تھیں وہ صحیح فعال اپنا کردار پلے کر رہی تھیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ شروع سے میرے اندر تھی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جو انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس ٹائم کے اندر اس نے اعمال کیا کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، اپنے بارے میں تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں اس کے اوپر میں چلوں، جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس کے اوپر میں چلوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے،
جس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں دی کہ میں نے صرف اپنی لالچ کرنی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے, تو یہ میری زندگی دوسروں کے لیے کتنا ہم کام کر سکتے ہیں, تو کتنا آگے چل سکتے ہیں. تو یہی وہ ریزن ہے اور یہی وہ حالات تھے جس کی وجہ سے میں پاسبان میں بھی رہا, شباب ملی کے اندر رہا, اور پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا 2005 میں. تو ابھی الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی کام کریں گے جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے جماعت اسلامی سے آپ کے شروع میں تعلق تھا, اگر ہم پنجاب کی بات کریں یا خاص طور پہ پنڈی کی بات کریں تو یہاں پہ نون لیگ کا بہت زیادہ ہوڑ تھا, تو آپ کا کیسا آئیڈیا بنا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں جی, میں نے پالیٹکس جو ہے نا اس وجہ سے نہیں کی کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی عہدہ ہم نے لینا ہے یا کوئی سیٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. میرے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب میں نے مسلم لیگ نون کے اندر رہ کے میں جو ہے نا اپنے لیے ایم پی اے میں بن سکتا ہوں یا میں نہیں بن سکتا ہوں یا کوئی سیٹ لے سکتا ہوں. یہ میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا, اور نہ ارادہ تھا اور نہ ارادہ ہے. دیکھیں, ہم نے جو میں نے خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا 2005 میں شامل ہوا پی ٹی آئی کے اندر, وہ صرف اور صرف اس کی ریزن ایک ہی تھی کہ مطلب بات یہ ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اس عوام کے لیے سوچتا ہے, کس کے دل میں درد ہے, ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, عوام کے لیے کون سا ایسا ہمارا لیڈر ہے. تو یہی ریزن تھی. خان صاحب کی میں نے سپیچ سنی, پھر ان کے پروگرام میں نے دیکھے, پھر خان صاحب کی سوچ میں نے دیکھی. میں پرسنلی خان صاحب کو ملا ہوں اور خان صاحب پرسنلی مجھے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب کوئی ایسی میرے مائنڈ میں کوئی خاکہ نہیں تھا کہ جناب مسلم لیگ نون جہاں پہ پاورفل ہے یا راول پنڈی کے اندر ہے یا پنجاب کے اندر ہے, اگر میں نے پالیٹکس کے اندر آنا ہے تو میرا کیریئر کیا ہوگا. بھائی جان, میرا کیریئر نہیں, عوام کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا, ہمارا رول کیا ہے. جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکے, جو جس وقت میں جنگ تھا جو چیزیں مجھے نہیں مل سکیں, ٹھیک ہے. یہ ایک سسٹم کے اندر ہم قید رہے ہیں, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو وہ پہلے والا. اس سسٹم کو اصل میں ہم توڑنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا پریکٹیکلی کام ہو, کوئی ایسی جماعت آئے, کوئی ایسا لیڈر آئے جس کے ذہن میں جو ہے نا وہ وسیع سوچ رکھتا ہو, جو لوگوں کے لیے کچھ کرے یا پاکستان کے لیے کچھ کرے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری سنور جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ میں ابھی بھی کسی چیز کی مجھے لالچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ایک ہی لالچ ہے کہ کاش میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا اچھا کام ہو جائے کہ جو میں دنیا میں جب نہ ہوں, کم از کم میرے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جو مجھے یاد کریں گے وہ کسی اچھے نام سے تو یاد کریں. اب خان صاحب ہیں ہمارے, اور مجھے پورا یہ یقین ہے اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ 5 سال اپنی پورے کرتی ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور جیسے خان صاحب نے کہا یہ 5 سال نہیں, اس سے اگلے بھی 5 سال جو ہے ہم پورے کریں گے. اور ان کی واضح جو ہے نا انہوں نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ یہ چور سارے سن لیں جنہوں نے ملک کو مل کے لوٹا ہے. وہ دن سر دور نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ خان صاحب کی قیادت میں ہی ہوگا. کینٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حلقے کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا بہت گیپ ہے عوام اور جو ہمارے لیڈر ہیں, کوئی بھی ہے, کسی کا نام میں نہیں لیتا ہوں, ہماری کوشش یہ ہے جو تنظیم ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے. تنظیم جو ہے نا وہ آپ کی برج کا کام کرتی ہے. جو آپ کے جو بھی ایم پی ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کے درمیان, اور جو لوگ ہیں جو عام عوام ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ساتھ لے کے جو ہے نا چلنا, پھر ان کے آپس میں رابطے کروانا. اب دیکھیں, ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہیں, وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عوام کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں, اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر بندہ ڈرتا ہے اپنی جگہ پہ کہ کرونا وائرس ہے اور یہ ہم نے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونا, ٹھیک ہے, اور ایسے میل جول جو ہے نا اس سے تھوڑا سا پریز کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے انشاءاللہ ہم پالیسیز بنا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم مل کے ایک پوری کینٹ کی باڈی, اس کے اندر مختلف چیزیں ہم رکھیں گے کہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, جو لیڈران تک نہیں پہنچ رہے یا گورنمنٹ تک جو ہے نا وہ چیز آواز نہیں پہنچ رہی, تو تنظیم انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, اور میں ایز اے پریزیڈنٹ یہ کہہ بھی رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تنظیم انشاءاللہ ان کی آواز مانیں گی. راولپنڈی کے اندر جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں پی ٹی آئی کا جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا, اور اس وقت ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر 2 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. اور جس جگہ پہ بھی پارٹی نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے, ٹھیک ہے, ہماری یہاں پہ سینئر قیادت ہے, جیسے عامر محمود کیانی صاحب ہیں ہمارے یہاں کے ایم این اے بھی ہیں, اور وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے, سیف اللہ خان نیازی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی, جن کو دیکھ کے ہم اپنا جو ہے نا
نظر آتا ہے ہمیں کہ ان کے اندر خان صاحب کا وہ نظریہ ہے، پارٹی کا نظریہ ہے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سارا جو ہے نا ہم سارے لوگ مل کے اور ان کی سپرمین میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا آگے بھی بڑھیں گے اور کام بھی کریں گے اور اس کام کو آگے لے کے جائیں گے. تو اس میں اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کسی جگہ پہ بھی کہ جی ٹھیک ہے میرے جیسے بندے اوپر آنے چاہیے، انہیں الیکشن بھی لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے آگے نکلنا چاہیے، تو اگر پارٹی کا ڈیسیژن ہوا تو انشاءاللہ ضرور الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. ناظرین، آپ لوگوں نے سردار صاحب کی بات سنی کہ سردار صاحب نے جس طرح میں بتایا. جتنے بھی سردار صاحب کے چاہنے والے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں سردار صاحب کو بھی کہ کینٹ کے پریزیڈنٹ بنے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو آگے بھی کامیابیاں دیتے رہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتا دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.